میرے استاد عبداللہ مسعود بیمار ہیں، اللہ شفا دے، کہتے ہیں جی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے حق پہ، پہلے مجھے پتہ نہیں کہ جھگڑا کس بات کا ہے، میں بتاؤں کہ حق پہ ہیں کہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ناحق بات نہیں کریں گے۔ اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو، اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانھا و ابوالھا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا، تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہے وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تو وہ کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا، تو معنی یہ ہے کہ وہ عذر تھا، معذوری تھی۔ اگر وادی اخضر حدود حرم سے باہر ہے تو آپ وہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاص بیٹی کے لیے کس بات کا وظیفہ ہے؟ میں روزانہ ایک جز تلاوت کرتا ہوں، اس کا ثواب کبھی کسی کو بھیجتا ہوں، اور جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ساری امت کو ثواب بخش دیا کرے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کے اندر جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور عید گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور اس مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ جنازے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چندہ مانگتے ہیں، مجبور ہیں کیا کریں، مدرسے چلتے ہی چندے پر ہیں۔ چندہ مانگنا تو حرام نہیں ہے، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم نے اپنی بیوہ خالہ سے والد کی شادی کروا دی، اب وہ میری والدہ کے لیے حج بدل کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ تقدیر اللہ نے لکھ دی تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ عورت چہرے کا پردہ کر کے نماز پڑھے، نہیں، پردے کی نماز میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری ساس جو فوت ہو گئی ان کو قرآن پڑھ کے بخشوں، بالکل آپ کی مرضی ہے، انڈیا سے آئیں یا کہیں سے آئیں، مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، میری والدہ معذور ہے، حتیٰ کہ ٹائلٹ جو ہے وہ کرسی پہ بنا ہے، والدہ کو عمرے کی ایسی بیمار معذور کو کیوں بھیجتے ہو؟ اس کی طرف سے تم عمرہ کر لو بدل۔ برات کے وقت میں لوگ لڑکی کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں، یہ ایک رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک رواج ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ لے سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ اور اگر وہ لڑکی کو دیں تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکے کو دیں تو لڑکے کا حق ہے، اس سے اور کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ واللہ اعلم۔ بھئی عام طواف ہو یا کوئی طواف ہو، 1000 دفعہ تو میں نے بتایا کہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، نفلی ہو، فرضی ہو، کوئی بھی ہو۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری سوتیلی ماں جوان، اس سے شادی آپ نہیں کر سکتے۔
اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تم ماموں کے گھر گئی تو طلاق، اگر کل گئی پھر طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے پھر کل چلی جائے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ میرا بھائی پاکستان میں کہیں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے تو نہیں ٹوٹتا۔ میرے استاذ تھے مولانا غلام سرور صاحب، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، میرے استاد تھے، ہمارے مدرسے میں ساری زندگی گزار دی۔ ان کا بیٹا ہے مولوی انور صاحب، اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، انہوں نے آپریشن کرایا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب انہوں نے کھولا تو ہڈی لگی ہی نہیں، تو انہوں نے بتایا ہے اور ڈاکٹروں نے کہ وہ تو اس نے آپریشن ہی غلط کیا ہے، تو آج وہ بیچارے کا دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ داڑھی کو کالا کلر نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی درود شریف دور سے پڑھے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور میرے مواجہہ میں آ کے پڑھے تو میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بالکل یہ حدیث صحیح ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے جو مفتی اعظم تھے نا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محقق مدقق اور بڑے شدید تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے حج کے مسائل میں یہ حدیث نقل کی ہے۔